قابل صد احترام پاکستانیوں، 26 فروری 2019 ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، ہماری سرحد کو عبور کیا، بالاکوٹ پر بمباری کی، دنیا کو یہ بتایا کہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایک دہشت گرد کیمپ کو، ایک ملیٹنٹ کیمپ کو، اور اس نشانے میں 300 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ حقائق آج کھل کر دنیا کے سامنے آ چکے، نہ وہاں کوئی ملیٹنٹ کیمپ تھا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد مارا گیا۔ یہ ایک ناٹک تھا، یہ ایک ناٹک تھا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، الیکشنز کی کامیابی کے لیے اور داخلی سیاست میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پلوامہ کا ناٹک رچایا گیا۔ آج تو حقائق کھل کر سامنے آ گئے۔ اگر آپ جو گوسوامی کی اور داس گپتا، پارتھو داس گپتا کی گفتگو کا اور ان کی جو آپس میں جو واٹس ایپ ایکسچینج ہوا اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ظاہر ہو گیا کہ یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ بہرنو پاکستان نے آج 27 فروری کو ایک نپاتولا باوقار جواب دیا۔ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے تھے، ہم صرف دنیا کو یہ باور کرنا چاہتے تھے کہ ہم میں عزم بھی ہے، ہم اپنے دفاع کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہندوستان نے کوئی مس ایڈوینچر کیا تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا، ہم نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک جو ان کا پائلٹ جو ہمارے قبضے میں آیا، ہم نے فی الفور ایک خیر سگالی کے جیسچر کے طور پر ہم نے اس کو رہا کیا، اور اس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا پہلا بیان کیا تھا؟ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہے۔ ہم وہاں کے امن کے اور استحکام کے لیے جو جستجو اور جو کاوش کر رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے جو کرتارپور کی راہداری جو ہم نے کھولی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا انٹر فیتھ ہارمنی اور خیر سگالی کو پروموٹ کرنا۔ ہم نے راستے کھولے، ہندوستان میں جو سکھ رہتے ہیں اور دنیا جہان میں جہاں سکھ بستے ہیں کہ وہ آ سکیں اور اپنی ایک مقدس جو ان کی جو گردوارہ ہے وہاں اپنا ماتھا ٹیک سکے۔ یہ ہے ہمارا جذبہ اور یہ تھی ہماری سوچ۔ بہرنو 5 اگست 2019 ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے۔ وہ اقدامات ایسے تھے جو کہ کشمیریوں نے یک لخت مسترد کیے، چاہے لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار۔ ان اقدامات کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج سنجیدہ عناصر اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ وہ اقدامات
نہ صرف غیر قانونی تھے بلکہ یک طرفہ بھی تھے۔ ان اقدامات سے جو مقبوضہ کشمیر کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے وہ مزید الجھ گئی، اور جو کشمیری ہیں جو پہلے ہی متنفر تھے وہ آج پہلے سے زیادہ سیپا دکھائی دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ نالا دکھائی دیتے ہیں، اور ہندوستان کو اپنے جو اقدامات ہیں ان پر آج ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے، جو سیکولر ایلیمنٹ ہے، وہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی کشمیر پالیسی جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے ہم لوگوں کے جو دل اور دماغ کی جو لڑائی ہے وہ ہم ہار رہے ہیں، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی میں اضافہ ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ سیز فائر وائلیشنز جن میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا جب سے دلی کی سرکار حکومت میں آئی، اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا، اور سنجیدہ عناصر تشویشناک تھے اور ہیں کہ اس سے اس خطے کا امن اور استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 اگست 2019 کے بعد کم از کم 4 مرتبہ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سفیر کشمیر عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اور 75ویں اجلاس 2019 اور 20 میں کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے پیش کیا، ان کے حقوق جس طرح پامال ہو رہے تھے ان کی نشاندہی کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 120 سے زیادہ ایسی نشستیں ہوئیں جس میں عمران خان صاحب نے، دفتر خارجہ نے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ رابطہ کیا، یو این اتھارٹیز کے ساتھ ان سے رجوع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان تک اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل فروری 2020 میں جب پاکستان تشریف لاتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، انہوں نے جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر ہیں وہ 2 رپورٹس شائع کر چکی ہیں، جون 2018، جولائی 2019، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ تیسری رپورٹ بھی شائع کریں گے جس میں وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں کم از کم میں 6 کمیونیکیشنز کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کے ذریعے ہندوستان کی حکومت سے رجوع کیا گیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمشنر نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو کہ ایک امتیازی قانون ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ OIC کے سیکریٹریٹ اور جو ان کا انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے بیانات اور ان کی تنقید اور اعتراضات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پارلیمنٹس بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہیں۔ کم از کم 2 قراردادیں تو ایسی ہیں جو US کانگریس میں پیش کی گئیں، اور ان میں
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मकबूजा कश्मीर पे आयद हैं उनको उठाने का मुतालबा किया गया। कम से कम 3 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें कि जो वहां इंसानी हकूक को जिस तरह बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है उस पर बहस हुई। आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क की जो असेंबली है उसने एक मुत्तफिका करारदाद पास की और कहा कि हर साल 5 फरवरी को हम अमेरिकन कश्मीर डे के तौर पर मुनाकिद करेंगे और कश्मीरियों की जो हक खुद इरादियत की जुस्तजू है उसको उजागर करेंगे। आपके इल्म में है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बहस हो चुकी है। आपके इल्म में है कि कम से कम 45 मेंबरान पार्लियामेंट ऐसे हैं बरतानिया के पार्लियामेंट के जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, अपने दस्तखतों से खत लिखा है जिसमें कि वो कश्मीर की खुद मुख्तारी और स्टेटस का जिक्र करते हैं। आपके इल्म में है कि कम से कम 15 मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन कमीशन के सदर को अपना खत लिखा है और उस खत में उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर में जारी लॉकडाउन है उस पर अपनी राय और अपनी तशवीश का इजहार किया है। कौन नहीं जानता कि इंटरनेशनल मीडिया इन 2 सालों में क्या कुछ नहीं लिख चुका। कम से कम 1500 ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऑपेड्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिनकी मैं निशानदेही कर सकता हूं जिसमें कि हिंदुस्तान की जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में पॉलिसीज़ हैं उन पर नुक्ताचीनी की गई है। 90% जो स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में शाये हुई हैं वो हिंदुस्तान के इक़दामात पर क्रिटिकल हैं, उन पर तनकीद कर रही हैं। और आज आप देख रहे हैं कि एक ऐसी फिजा जन्म ले रही है जो हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को मजबूर कर रही है कि वो अपने इक़दामात पर और अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। और कौम ने देखा कि हिंदुस्तान के जो डीजीएमओ हैं वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से हॉटलाइन के जरिए मुखातिब होते हैं और एक अच्छे माहौल में जो गुफ्तगू होती है उस पर इस बात का इरादा करते हैं कि जो 2003 का जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में से अहम तरीन एक सीबीएम था। हमें उसकी तरफ लौटना चाहिए और पाकिस्तान ने उसे फराखदिली से कबूल किया और हम समझते हैं कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको दुनिया की मुल्कों ने, आपने देखा अमेरिका ने सराहा, आपने देखा कि जो जनरल असेंबली के अक़वाम मुत्तहिदा के सदर हैं उन्होंने इस पर अपना एक बयान जारी किया, इसको एक मुस्बत और अहम कदम करार दिया। और ये जो रिकमिट करना है कि जो हम सीज फायर की पासदारी करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर, ये एक अहसन कदम है और लोग इसका एतराफ़ कर रहे हैं। आपने ये भी देखा कि उस गुफ्तगू में हमें एक इशारा ये भी मिला कि जो हमारे कोर इश्यूज हैं उन पर बिलाखिर हमें उनका हल तलाश करना होगा और वो इश्यूज जो इस खित्ते के अमन को, इस्तेकाम को मुतासिर कर सकते हैं उस पर हमें रास्ता तलाश करना होगा। वो रास्ता कौन सा हो सकता है? दानिशमंदाना रास्ता तो एक ही है और वो रास्ता गुफ्तो शुनीद का रास्ता है। वो रास्ता एक पुरअमन डायलॉग का रास्ता है। पाकिस्तान कभी डायलॉग से कतराता नहीं था। पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा अमन की तरफ आगे बढ़िए,
کشمیریوں کے حقوق ہم پامال نہیں کر سکتے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند ہے، ہندوستان بھی پابند ہے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق مناسب طریقے سے دینا ہوگا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم امن کو ترجیح دیتی ہے۔ ہمارے جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں، لیکن اگر ہم پر جارحیت کی گئی، اگر بالا کوٹ دہرایا گیا، تو یہ قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔